اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پر جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے صلاحیت ضرور دی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ سننے کی صلاحیت ہو، اور اس کے علاوہ اور بہت سی صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں۔ دیکھیں، پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے جاندار ہیں اس قرآن پر جس کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دی، کیونکہ اللہ پاک کی مخلوق ہے اور اللہ پاک نے ہر جاندار کو صلاحیت دی ہے۔ اور جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ تو صرف ایک انسان ایسا جاندار ہے جس کو اللہ پاک نے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے علاوہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور سب سے جو بہترین صلاحیت اللہ انسان کے پاس اللہ پاک نے جو دی ہے، جو اللہ پاک کا تحفہ ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت ہے۔ میں تو اس کو بے شک تمام صلاحیتیں اللہ پاک نے جو انسان کو دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں، ایک انعام ہے اللہ پاک کا، لیکن جو بہترین صلاحیت ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے جو انسان کو بہتر بناتی ہے، جو انسان کو بہترین بناتی ہے، جو انسان کی سوچ بہترین بنتی ہے تو انسان بہتر ہوتا ہے۔ وہ یہی صلاحیت ہے انسان کی، جو انسان اچھا سوچے گا تو اس پر اچھا عمل کرے گا، کیونکہ اچھا خیال پیدا ہوگا تو اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا کردار بنے گا۔ اب دیکھ لیں کہ جتنے بھی بہترین لوگ ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، کیونکہ ان کی بہترین سوچ کی وجہ سے وہ لوگ خوبصورت ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر خود کو جو ہے نا اپنی سوچ کو بہتر سے بہترین کیا ہے، اور وہ خوبصورتی نے ان کے اندر جنم لیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے بہت سی ایسی چیزیں دریافت کی ہیں، ایجاد کی انسان کی بھلائی کے لیے۔ آپ دیکھ لیں یہ میڈیسن دریافت ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اور یہ بھی انسان کے ساتھ بھلائی ہے، اور بھلائی والی جو سوچ ہے نا وہ ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں نا، وہی خوبصورت لوگ جو ہے نا وہ بھلائی کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ عبدالستار صاحب ہیں، ان کی کتنی بہترین سوچ تھی، اور بہترین سوچ سے انہوں نے ایک خوبصورت ان کے مطلب کہ ایک بہترین سوچ کی وجہ سے ایک خوبصورت انسان نے جنم لیا تھا۔ جنم لینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ انسان اسی دن پیدا ہوا ہے، بلکہ جنم یہ ہوتا ہے کہ اپنی سوچ جب انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، بہتری کی طرف جاتی ہے، انسان بہتر سوچتا ہے تو بہتر عمل کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا ایک نیا انسان سامنے آتا ہے، اور نیا انسان جو ہے نا ایک خوبصورت انسان جو ہے نا وہ جب بہتر عمل کرتا ہے تو انسان کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایسا علم دریافت کیا ہے، اور علم کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، کیونکہ علم کی وجہ سے وہ خوبصورت ہوئے۔ ان کی سوچ خوبصورت تھی، ان کی سوچ بہتر تھی، اور سوچ بہتر ہونے کی وجہ سے اور خوبصورت انسان نے ایک جنم لیا ہے علامہ اقبال کی شکل میں، اور انہوں نے ایسے مفید علم جو ہے نا اس قوم کو دیا ہے۔ بے شک یہ قوم فائدہ اٹھائیے نہ اٹھائیے الگ بات ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو سمجھ دیا ہے ہر انسان کو کہ وہ کیسا عمل کرنا چاہتا ہے، کیسا عمل کرے گا یا کیسا نہیں کرے گا۔ یہ انسان خود مختار ہے، وہ خود کو بہتر بھی کر سکتا ہے، بہتر خود کو غلط بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی اپنی سوچ ہے نا، انسان جیسے سوچ استعمال کرے گا تو انسان اچھی استعمال کرے گا تو انسان اچھا ہو جائے گا، اور اپنی سوچ کو برا استعمال کرے گا تو برا ہو جائے گا۔ دیکھ لیں کہ اگر انسان کی سوچ اچھی ہے، اگر انسان نے اپنی سوچ کی تعمیر کی ہے، کیونکہ یہ انسان جو جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تو انسان کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہے کہ انسان اسی وقت کوئی اچھا کام کرنے لگے، کیونکہ اس کو ایک پرورش پانی ہوتی ہے، ایک وقت لگتا ہے انسان کو، جب وہ میچور ہو جاتا ہے پھر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ کتنا اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اپنی سوچ کو استعمال کر کے۔ کیونکہ جب اپنی سوچ کے ساتھ وہ جب اچھا فیصلہ کرتا ہے، اپنی سوچ کو اچھا سوچنے پر مجبور کرتا ہے تو ایک اچھا جو ہے نا خیال جنم لیتا ہے۔ جب اچھا خیال جنم لیتا ہے تو اس کے اوپر جب عمل ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا ہی ہوگا، ظاہر ہے، اور اچھے عمل سے انسان کا کردار بنتا ہے، اور اچھے کردار کے لوگ آپ کو پتہ ہے عزت کی نگاہ سے اس دنیا میں دیکھے جاتے ہیں کہیں بھی ہو۔ تو اگر وہ انسان کوئی برا سوچے گا، برا عمل کرے گا تو اس کا آپ کو پتہ ہے منفی اثر پڑے گا، اور منفی اثر جو ہے نا وہ پھر برائی جنم لیتی ہے، برائی جنم لینے سے پھر انسان کا معاشرہ بھی خراب ہو جاتا ہے، معاشرے میں انسان بھی خراب ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو جہاں پہ وہ برائی جنم لیتی ہے، برا انسان جو ہے اپنی سوچ مطلب کہ وہ سوچ بری کرے گا تو برائی پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ انسان کی جو نا اصل بہترین سوچ ہو تو انسان خوبصورت جنم لے سکتا ہے، اپنی سوچ کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی، بہت سے ایسے خوبصورت لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے ایسے عمل ہیں، ان کے ایسے اعمال ہیں وہ آج بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔
بہت سی مثالیں کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں اور ان کی چیزوں کی وجہ سے جنہوں نے ان چیزوں کو دریافت کیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اگر خود کو بہتر کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سوچ بہتر کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر انسان کی سوچ بہترین ہے تو انسان خوبصورت ہوگا. کیونکہ خوبصورتی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان جو ہے شکل کے لحاظ سے خوبصورت ہے یا اچھا لباس پہنے گا، یہ بالکل نہیں ہے. یہ تو الگ ایک ٹاپک ہے کہ انسان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے. انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے اپنی شخصیت کو کیسے برقرار رکھنا ہے. اگر وہ چاہے تو اچھا لباس پہن سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو نہیں پہن سکتا، خود کو خوش شکل بنا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو میں بات کر رہا ہوں جس خوبصورتی کی، وہ انسان کی سوچ کی خوبصورتی ہے. یعنی کہ انسان اگر اپنی سوچ کو بہتر کرے گا تو انسان، کیونکہ اس دنیا میں ایک انسان ہی ہے جس کے پاس یہ ایسی بہترین صلاحیت ہے جس کو جب یہ بہتر کرتا ہے تو انسان اچھے سے اچھا سوچ سکتا ہے، اچھے سے اچھا عمل کر سکتا ہے. تو جب اچھا عمل کرے گا، اچھا سوچے گا، تو یہ اپنی سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم سوچ کو بیدار کریں گے، ہماری سوچ جو ہے نا وہ بہتر عمل کرے گی، اچھا سوچے گی ہر ایک کے لیے. کیونکہ جو بلائی کا کام کرتا ہے وہ ہر ایک کے لیے کرتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں کرتا. اور بلائی کی سوچ ہر ایک کے لیے بہتر کام کرتی ہے. بہتر مطلب وہ انسان اگر جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے تو وہ انسان بہتر سوچے گا. اگر کوئی انسان جو دوسروں کا بھلا چاہتے نہیں تو وہ برا ہی سوچے گا، نیگیٹو سوچے گا، منفی سوچے گا. اور منفی سوچنے کا عمل بھی منفی ہوتا ہے، جو انسان کا اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اگر اپنی سوچ کو بہترین کر لیا، اگر ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں گے تو ہمیں جو ہے نا ایک اچھے انسان کے طور پر دنیا میں کام کریں گے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اپنی سوچ کو بہتر کی ہے، اپنی سوچ کو تعمیر کی ہے اچھے طریقے سے، تو ان کے اندر ایک خوبصورت انسان نے جنم لیا. اور خوبصورت انسان جو بھی ہے نا وہ ہمیشہ اچھے ہی کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے دوسروں کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں. بہتر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سوچ تو ہر انسان کے پاس ہے. اصل مقصد ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ. اگر آپ منفی استعمال کریں گے تو یہ آپ کا نقصان کرے گی اور آپ کے معاشرے کا بھی نقصان کرے گی. لیکن آپ اس کو مثبت استعمال کریں گے، مثبت سوچیں گے تو اس سے اچھے خیالات جنم لیں گے. اور انہیں خیالوں پر جب عمل ہوگا تو انسان جو ہے نا اچھا عمل کرے گا. اور جب اچھا عمل کرے گا تو انسان کا کردار بھی اچھا ہوگا اور انسان بذات خود خوبصورت بن جائے گا. تو انسان جو ہے نا اس کو چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خالق نے اس کو خود مختار بنایا ہے اور اس کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے اچھا سوچے یا برا سوچے. لیکن یہ ہے کہ اس میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اچھا سوچتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ خوبصورت بن جاتا ہے اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ اچھا سوچیں، کچھ اچھا عمل کریں. کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے. اچھی سوچ رکھنے والے لوگوں نے دیکھو دنیا میں کتنی بھلائیوں کے ساتھ اتنے اچھے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہے. چاہے علم کا راستہ ہو، چاہے یا کوئی اور راستہ ہو، چاہے انسانی خدمت کا راستہ ہو، تو وہ اچھی سوچ پر ہی منحصر ہے. جب آپ کی اچھی سوچ بیدار ہوگی تو آپ کی ایک خوبصورت انسان کے طور پر جنم لیں گے. اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو بہترین کریں گے تو آپ ایک خوبصورت انسان بنیں گے. اور خوبصورت انسانوں کی جو ہے اس دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے، انسانوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.